السلام علیکم یا علی مدد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر. والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر. والصلاۃ والسلام علی معدن فیوزات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواز بلند صلوات. سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ خلاق عالم ہمارے ملک پاکستان کو ذکر محمد و آل محمد کے توسل سے داخلی اور خارجی انتشارات سے محفوظ رکھے. باواز بلند صلوات. صاحبان علم و فہم و فراست، کل کی گفتگو میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اجر رسالت ادا کرنا ہر بالغ مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر واجب ہے. چونکہ واجب کی جتنی قسمیں ہیں، واجب عینی، واجب کفائی، واجب تخیری، واجب تعبدی، واجب توسلی، یا اور باقی جتنی قسمیں ہیں، علماء اہل تشیع کے مطابق آل محمد کی محبت دل میں رکھنا یہ عادت نہیں بلکہ واجب ادا کرنے والی عبادت ہے. الی ربہ سبیلا، اپنے رب کی معرفت کے حصول کے لیے سبیل کا دامن تھام لے، یعنی سبیل سے مودت اور سبیل سے محبت رکھے. تو اب یہاں دیکھنا پڑے گا کہ اس سبیل سے مراد کیا ہے. تو جب ہم اس آیت کے بعد یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سبیل سے مراد کیا ہے، تو پھر اب میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ نمبر 3 کی، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. لَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم سبیل اللہ کی محبت میں قتل ہو جاؤ، او متم، اور اگر تم قتل نہیں کیے جاتے اور طبعی موت
تم مر جاتے ہو تو طبعی موت مرتے وقت گھبرانا نہ، پریشان نہ ہونا، یہ نہ سوچنا کہ میرا فلاں بھائی قتل ہوا ہے، وہ شہید ہو گیا ہے، اسے شہادت والا رتبہ مل گیا ہے اور میں بستر مرگ پر، بیماری پر طبعی موت مر رہا ہوں۔ نہ، اگر تمہارے دلوں میں سبیل اللہ کی مودت ہے، قتل ہو جاؤ یا طبعی موت مر جاؤ، میری طرف سے مغفرت برابر ہے۔ اب صاحبان علم، صاحبان فہم و فراست، یہاں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ سبیل اللہ سے یہاں سبیل اللہ سے مراد کیا ہے اور کون ہے۔ تو یہ دیکھنے کے لیے، چونکہ یہ ایک ایسا ماحول ہے کہ میں جس کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، جب جہاں مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ لائبریری میں موجود ہے، کیوں نہ ہو، یہ تو ہمارا علمی مرکز ہے اور علم کی یہ وہ پرورش گاہ ہے جہاں سے ہزاروں بچے علم حاصل کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں وہ یہاں موجود ہے، بہار الانوار، یہ ہے کتاب کا نام، اور جلد نمبر ہے اس کی 24، حدیث نمبر ہے اس کی 6۔ میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں کہ جب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما نے، جب وہ نابینا ہو چکے تھے، یعنی جس زمانے میں وہ نابینا ہو چکے تھے، وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے، تو اس عالم میں ایک دن انہوں نے امام کے سامنے یہی آیت پڑھی، یعنی معصوم ابن معصوم حضرت باقر العلوم کی بارگاہ میں انہوں نے یہی آیت پڑھی، اور آیت پڑھ کر انہوں نے عرض کیا کہ یابنا رسول اللہ، اتنا تو فرمائیے گا کہ یہ جو اللہ فرما رہا ہے لَإِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور مُتْتُمْ، تو اس سے مراد، اس سبیل سے مراد کون ہے؟ جب انہوں نے یہ عرض کیا کہ اس سبیل سے مراد کون ہے، میں حوالہ دے چکا ہوں، تو امام پاک نے فرمایا جابر بن عبداللہ انصاری سے، قالا علیہ السلام، قالا علیہ السلام ہوا علی وعطرتہ، کہ اس سبیل سے مراد ہماری جد پاک حضرت علی وعطرتہ اور ان کی پاک و پاکیزہ اولاد ہے، یعنی حسن سے لے کر مہدی تک ہم میں سے ہر ایک سبیل اللہ ہے۔ تو یا اب یہ جو اللہ فرما رہا ہے بَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور مُتْتُمْ، کہ تم سبیل اللہ کی محبت میں مر جاؤ یا مار دیے جاؤ تو تمہارے لیے مغفرت ہی مغفرت ہے۔ تو اب جو سبیل اللہ کی محبت میں قتل کر دیا گیا وہ بھی شہید، اور جو سبیل اللہ کی محبت میں مر گیا، کیونکہ اللہ صلہ برابر دے رہا ہے، اس لیے ماننا پڑے گا کہ وہ بھی درجہ شہادت پر۔ جب درجہ شہادت پر ہے تو اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ شہید کا مقام کیا ہے۔ جب ہم نے قرآن کی طرف رجوع کیا تو یہ سورہ نمبر 2 کی اب میں آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، واہ صاحب واہ، کمال ہے آپ کی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، خبردار جو سبیل اللہ کی محبت میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہنا، بل احیاء، میں اللہ اعلان کر رہا ہوں وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن چونکہ تمہارا علم وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، نہیں دیا گیا تم کو علم
مگر ایک قلیل سا معمولی سا تھوڑا سا تو تم ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں رکھتے. جب میں کہہ رہا ہوں زندہ ہے تو تم کیسے کہہ سکتے ہو ماتا محمد؟ اچھا ایک اور آیت یہاں پڑھتا چلوں. یہ اب جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ سورہ نمبر 3 کی ہے، جس میں اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے کہ خبردار، مردہ کہنا تو دور کی بات ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو فی سبیل اللہ کی محبت میں قتل کر دیے جائیں یا مر جائیں، خبردار ان کو مردہ تصور بھی نہ کرنا. وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کی طرف سے وہ رزق دیے جا رہے ہیں. تو اب پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے جو قتل کر دیے جائیں تب بھی زندہ ہے، مر جائیں تب بھی زندہ ہے، اور ہم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. تو پھر یہ کون ہے؟ تو لیجئے صاحبان، یہ ہے تفسیر کا نام، تفسیر الکشاف، جلد نمبر 4، حضرت علامہ زمخشری علیہ الرحمہ کی، مطبوعہ بیروت لبنان. اس میں انہوں نے 13 حدیثیں لکھی ہیں رسول پاک کی. 13 حدیثیں ہیں، میں ساری نہیں پڑھوں گا، 3 یا 4 پڑھوں گا. ان 13 حدیثوں میں سے پہلی حدیث یہ ہے، الا ومن مات علی حب آل محمد. واہ صاحب واہ، واہ صاحب، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی حضور، بڑی مہربانی ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا. جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے، خبردار اسے مردہ نہ کہنا. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لو. تو یہ رسول فیصلہ دے رہے ہیں کہ جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے، خبردار اسے مردہ نہ کہنا. میں صادق نبی اعلان کر رہا ہوں کہ وہ زندہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ تم اس کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے. تو آج کسی سکالر آف اسلام کا اپنے کلپ میں یہ بیان جاری کرنا کہ حسین کا نیزے کی نوک پر قرآن پڑھنا یا سنانا، یہ میں نہیں مانتا، کیونکہ سرطان سے جدا ہو گیا ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے زندہ ہے تو تو مردہ کیسے کہہ سکتا؟ جیو، سلامت رہو، آباد رہو. درود پڑھیے گا، صلوات. آج جی پھر کہہ رہا ہوں، آج یہ کہتے ہو کہ میں نہیں مانتا حسین نے نیزے کی نوک پر قرآن پڑھا، جب سر تن سے جدا ہو گیا تو میں کیسے مانوں؟ تو ماتا محمد کہتا ہے، جب محمد کو زندہ نہیں مانتا تو حسین کو کیسے مانے گا؟ ہائے ہائے، یہ ہے پہلی حدیث. یہ میں کسی شیعہ تفسیر سے نہیں پڑھ رہا، میں تفسیر الکشاف سے پڑھ رہا ہوں. پہلی حدیث. دوسری حدیث کیا ہے؟ الا ومن مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا لہو. خبردار، جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے، یہ نہ کہنا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا. پتہ نہیں میں فکرہ دے گیا.
آپ خاموش ہو گئے، میں فکرہ دے گیا. ہیں جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے، خبردار یہ نہ کہنا یہ ایسا ہے ویسا ہے، یوں ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ ہے، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا. نا، میں اللہ کا صادق رسول، شریعت دینے والا رسول اعلان کر رہا ہوں کہ جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. درود پڑھیے گا. اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب میں تیسری حدیث پڑھ رہا ہوں. الا ومن مات، سبحان اللہ. کبھی کبھی یہ حدیثیں یاد آ جائیں نا تو شکرانے کے سجدے ادا کر دینا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں کیا مقام بخشا ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جاتا ہے، اللہ اس حبدار آل محمد کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لیے مزار بنا دیتا ہے. واہ جی واہ. حیدری زیارت گاہ بنا دیتا ہے. یار رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ اس حبدار آل محمد کی قبر کو فرشتگان رحمت کے لیے مزار بنا دیتا ہے. حبدار آل محمد کی قبر پر ملائکہ آئیں تو تو اسے معصوم تسلیم کرتا ہے اور ہم کربلا جائیں. مل کر جیتے رہو، سلامت رہو. ہے اب چوتھی حدیث پڑھ کر پھر میں ذرا آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ چوتھی حدیث اب پڑھ رہا ہوں. رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد. جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے. جتنی 13 کی 13 حدیثیں ہیں، تمام حدیثوں میں رسول نے فرمایا آل محمد، آل محمد، آل محمد. اپنا نام نہیں لیا. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. آگے بڑی مہربانی. بڑی مہربانی. یہ تفسیر نکلوا لیں یہاں سے. تفسیر الکشاف جلد نمبر 4 قل لا اسألکم علیہ اجرا کی تفسیر. 13 حدیثیں، میں نے چوتھی حدیث پڑھی ہے. پوری تمام حدیثوں میں رسول نے فرمایا ہے من ماتا علی حب آل محمد، علی حب آل محمد، علی حب آل محمد. رسول نے محمدن و آل محمد نہیں کہا، یعنی اپنا نام نہیں لیا. کیوں؟ رسول کو پتا تھا کہ مجھے مومن بھی مانتے ہیں، منافق بھی مانتے ہیں. مہربانی، بڑی مہربانی. لیجیے صاحبان، سبیل ذہن میں رہے. اب میں سورہ نمبر 6 کی آیت پڑھ رہا ہوں اسی سبیل پر. آیت نمبر ہے 154، 154. گھروں میں جا کر دیکھ سکتے ہیں. اس آیت کو رسول پاک نے اپنے صحابہ کے سامنے ارشاد کرتے ہوئے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مستقیمن
फत्तबिऊहु वला तत्तबिउ सुबुला फतफर्रक बिकुम अन सबीलिह अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन। ये देख लो, ये है सिराते मुस्तकीम। यानी मेरा रास्ता सीधा रास्ता है। अन्ना हाज़ा, ये है सिराती मुस्तकीमन, मेरा सीधा रास्ता। अब तवज्जो से तर्जुमा, आप सारे तवज्जो फरमा रहे हैं, तर्जुमा जरा ज़हनों में रहेगा तो बात रहेगी। अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु, इसकी इत्तबा करो। ज़मीर पलट रही है सिराते मुस्तकीम की तरफ। अगर सिरात से मुराद कोई जमीनी रास्ता है तो जमीनी रास्ता तो रास्ता नहीं दिखाता। अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन, ये मेरा रास्ता सिरात मुस्तकीम है। फत्तबिऊहु, इसकी इत्तबा करो। वला तत्तबिउ सुबुला, इसे छोड़कर बाकी रास्तों की पैरवी न करो। अगर इसे तुमने छोड़ दिया, बाकी रास्तों पर चल पड़े, तुमने उनकी पैरवी कर ली, फतफर्रकु बिकुम अन सबीलिह, तो वो बाकी रास्ते तुम्हें अल्लाह की सबील से अलग कर देंगे। तो पता चल गया इस आयत से, तवज्जो से जब तर्जुमा घरों में पढ़ेंगे तो मालूम हो गया कि सिराते मुस्तकीम का दूसरा नाम सबीलुल्लाह है और सबीलुल्लाह का दूसरा नाम सिराते मुस्तकीम है। और रसूल क्या फरमा रहे हैं? अन्ना हाज़ा, देखो देखो, 2 4 5 10 50 100 1000 2000 ने नहीं देखा। वाह जी वाह, वाह जी वाह, कमाल है आपको खामोश होकर बैठने की। अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन, देखो। अच्छा जी, देखो ये मेरा रास्ता सिरात मुस्तकीम है। तो रसूल ने जब दिखाया तो 2 4 5 10 हजार ने नहीं देखा, बल्कि 1,24,000 असहाबे किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने देखा। अगर बर्दाश्त कर लो तो फिक्रा दे दूं, 2,48,000 आंखों ने देखा। आहा, 2,48,000 आंखों ने देखा। रात के अंधेरे में नहीं देखा, दिन के उजाले में देखा, बंद मकान में नहीं देखा, खुले मैदान में देखा। फिक्रा दे रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं। राहे, मेरा फिक्रा एक एक मैं अर्ज करूंगा अलग अलग करके। राहे राहगीर में नहीं देखा, राहे राहगीर में नहीं देखा, बल्कि मैदाने गदीर में देखा। जियो जियो, सलामत रहो, सलामत रहो। मस्जिद के मिंबर पर नहीं देखा, वाह, मस्जिद के मिंबर पर नहीं देखा, बल्कि पालाने शुतर पर दस्ते पैगंबर पर देखा। अब फिर बिहार अनवार उसी के हवाले से मैं अर्ज कर रहा हूं कि जब रसूल पाक बाजू बुलंद कर चुके अली इब्न अबी तालिब का, तो बुलंद करने के बाद फरमाया, मेरे सहाबियों, हाज़ा सिराती मुस्तकीमन, ये अली मेरा सीधा रास्ता है, सबको छोड़ देना, इसे ना छोड़ना।
میں آیت مکمل کر لوں، چونکہ وقت ہی اتنا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا. اس آیت کے آخر میں ہے ذالکم وصاکم بہ، اللہ تمہیں اس بات کی وصیت کر رہا ہے. وصیت پر توجہ رہے. اللہ تمہیں اس بات کی، ذالکم وصاکم بہ، اللہ تمہیں اس بات کی وصیت کر رہا ہے کہ سبیل اللہ کی اتباع کرو، سبیل اللہ کو تھامے رہو. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. معلوم ہوا جب تک سبیل اللہ کی مبدت نہیں ہوگی، اس وقت تک جتنے عمل مرضی میں آئے کرتے رہو، کوئی متقی نہیں بن سکتا. اب میں بڑے ایک مرحلے پر پہنچا ہوں آپ کی دعاؤں کے صدقے میں، بزرگوں کی دعاؤں کی خیرات کے صدقے میں، جس کے لیے میں بڑی توجہ کا طالب ہوتا ہوں. آپ سب کو خدا سلامتی سے رکھے. میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ تو سامنے آ نہیں سکتا، اللہ تو ڈائریکٹ یعنی ہمارے منہ بمنہ ہمیں وصیت نہیں کر سکتا. تو اب اللہ جو کہہ رہا ہے ذالکم وصاکم بہ، اللہ تمہیں اس کی وصیت کر رہا ہے کہ اس کا دامن تھامے رہو، اس کی محبت پر قائم رہو. تو پھر یہ وصیت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. جس طرح رسول کا کلام کلام اللہ ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی جب تو نے پھینکی ہیں، بلکہ میں اللہ پھینک رہا ہوں. تو جس طرح رسول کا فعل خدا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. تو جس طرح ان کا ارادہ خدا ہے، اسی طرح ماننا پڑے گا کہ جو رسول نے امت کو وصیت کی ہے. میں کسی عام علاقے میں نہیں پڑھ رہا، مجھے علم ہے میں کہاں پڑھ رہا ہوں. آپ کی دعاؤں کے صدقے میں فکرے دے رہا ہوں. رسول نے اپنی امت کو جو وصیت کی ہے، ماننا پڑے گا یہ رسول نے نہیں کی، بلکہ یہ وصیت اللہ کر رہا ہے. زبان رسول کی ہے، بس وصیت اللہ کر رہا ہے لیکن زبان رسول کی ہے. اب آؤ دیکھتے ہیں وہ وصیت کیا ہے. لیجئے صاحبان علم، میں حوالہ دے رہا ہوں. کتاب کا نام کنز الامال، جلد نمبر 11. میرے بڑے بھائیوں کی بڑی کتابوں میں سے یہ ایک کتاب ہے عربی میں، مطبوعہ بیروت لبنان. میں وہاں سے لے کر رسول کی یہ وصیت پڑھ رہا ہوں. جب رسول پاک کا وقت وصال قریب آیا تو حضرت عمار یاسر نے اپنے منہ کو، لبوں کو رسول کے پاؤں کے تلووں پر رکھ کر چوما. ان کے سامنے رسول تھا، وہ چوم رہے تھے. ہمارے سامنے مدار ہے. انہوں نے رسول پاک کے قدموں کے تلووں کو، پاؤں کے تلووں کو چوما. چوم کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنے وصال سے پہلے مجھے کوئی ایسی وصیت فرمائیں جس پر میں خود بھی عمل کروں اور آپ کی امت کے افراد کو بھی اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ کہتا رہوں. کتاب کا نام کنز الامال، جلد نمبر 11، عربی میں رسول کی وصیت میں بیان کر رہا ہوں. رسول پاک فرماتے ہیں، یا عمارو ان رأیت علیا قد سلک بادیا وسلک الناس بادیا غیرہ. اے عمار، اگر تو میرے وصال کے بعد دیکھے اکیلا علی، تنہا علی، صرف علی، بس علی، فقط علی، اے
عمار اگر تو میرے وصال کے بعد دیکھے اکیلا علی، صرف علی ایک راستے پر، ان رأیت علی قد سلک وادیا، اگر تو دیکھے اکیلا علی ایک راستے پر چل رہا ہے اور پوری دنیا کے لوگ علی کو چھوڑ کر علیحدہ راستے پہ چل رہے ہیں، تو میری وصیت یہ ہے کہ خبردار خبردار، ان رأیت علی قد سلک وادیا وسلک الناس وادیا غیرہ فاسلک ما علی ودع الناس، ساری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑ۔ ذالکم وصاکم بہ، اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے، اللہ کی وصیت پہ عمل کرو جو بزبان رسول اللہ ہم تک وصیت پہنچا رہا ہے۔ ودع الناس، ساری دنیا کو چھوڑ دینا لیکن علی کو نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ اس لیے لن یضلک، علی کبھی بھی تجھے صحیح راستے سے ہٹا کر دوسرے راستے پر لے کر نہیں چل سکے گا۔ تو معلوم ہوا وہ سبیل اللہ جس کی وصیت اللہ کر رہا ہے رسول کی زبانی، وہ کل بھی علی کی محبت تھی اور آج بھی علی کی محبت ہے۔ اب گھبرا تو جاؤ گے لیکن میں حدیث پڑھ رہا ہوں، رسول فرما رہے ہیں، کتاب کا نام مناقب ابن مغاز علی شافعی اور باقی کتابیں، اور مناقب سالی کشفی، ان دونوں سے پڑھ رہا ہوں۔ رسول پاک نے فرمایا لَوِجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لما خلق اللہ النار۔ شب معراج اللہ نے خود مجھ سے کہا ہے کہ اگر پوری دنیا علی کی محبت پر جمع ہو جاتی تو میں اللہ جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ تو یہاں پر میں نے پہلے یہ حوالہ دیا ہے اپنے بڑے بھائیوں کی بہت بڑی کتاب کا۔ اب اس اجتماع میں تو میں ایسی کتاب کا نام لے رہا ہوں جس پر شیعہ تو شیعہ، غیر شیعہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی متفق ہے۔ اب میں کتاب کا نام لے رہا ہوں۔ پہلی کتاب کا نام ہے لسان العرب، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 137، عربی میں صفحہ نمبر 137۔ دوسری کتاب کا نام ہے تہذیب اللغت، یہ بھی لغت کی ڈکشنری ہے، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 124، صفحہ نمبر 124۔ یہ ہے رسول کی حدیث، قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوصیکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ بس اسی پہ میں مضمون آج روک دوں گا، کل زندگی رہی تو پھر یہاں سے لے کے چلوں گا۔ مولا آپ کو سلامتی دے۔ اوصیکم، میں محمد تمہیں وصیت کرتا ہوں، کس بات کی؟ بے کتاب اللہ و اطرتی، کتاب اللہ کی اور اپنی اطرت یعنی اپنی اہل بیت کی۔ اگر اکیلا قرآن کافی تھا تو رسول نے وصیت میں اہل بیت کا ذکر کیوں کیا؟ تو رسول کی وصیت ہے کتاب اللہ پر اور اطرت اہل بیت پر، ان کے احکامات پر، ان کے فرمودات پر عمل کرنا۔ اب میں پھر چند کتابوں کے نام لے رہا ہوں تاکہ یہ بات ذہن نشین رہے۔ پہلی کتاب کا نام ہے تفسیر در منصور، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 45، سطر نمبر 12 سے لے کر 14 تک۔ دوسری تفسیر کا نام ہے تفسیر کبیر رازی، جلد نمبر 19، صفحہ جلد نمبر 19 اور اس کا صفحہ نمبر 14، سطر نمبر 12 اور 13۔ تیسری تفسیر کا نام ہے روح المعانی، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر
108, सतर नंबर 10, 11, 12। चौथी तफसीर का नाम है तफसीर तबरी, जिल्द नंबर 8, सफा नंबर 108, सतर नंबर 21, 22, 23। सुन रहे हो? सारे चले गए हो। कमाल है जी। यहां पर सफा नंबर 21, 22, 23। पांचवी किताब का नाम है तफसीर सालबी। छठी तफसीर का नाम है तफसीर इब्न कसीर। सातवीं तफसीर का नाम है तफसीर नेशपुरी। आठवीं तफसीर का नाम है बहरुल मुहीत। ये सब की सब मेरे भाइयों की तफसीरें हैं। मैंने एक भी शिया तफसीर का नाम आपके सामने नहीं लिया। इनमें अब रसूल पाक की ये हदीस मौजूद है कि मैं तुम में इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्सकलैन किताब अल्लाह है व इतरती अहले बैती। मैं तुम में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और एक अपनी अहले बैत। मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक तुमने इन दोनों का दामन थामा तुम कभी गुमराही में नहीं पड़ोगे। मालूम हुआ जो कुरान के साथ आले बैत को छोड़ दे, न यहां का रहा न तो रसूल पाक ने अपनी वसीयत में जहां कुरान को छोड़ा है वहां अपनी इतरत, ज़ुर्रियत, अपनी अहले बैत भी उम्मत में छोड़ कर गए हैं। देखिए साहब, मैं तो जा रहा हूं, 10 तकरीरें करके मैं यहां से चले जाऊंगा। मैं इस मदरसे में तलबा छोड़ के जा रहा हूं। आप कहेंगे खैर तो है गुलफाम साहब, ये तो हैं ही मदरसे के। अच्छा, मैं तो जा रहा हूं इस मदरसे में, इस हौदे में ये मिंबर छोड़ के जा रहा हूं। आप कहेंगे किबला पढ़ते पढ़ते खैर तो है ना, ये मिंबर तो है ही मदरसे की मलकियत। और अगर मैं कहूं मैं जा रहा हूं और मैं अपनी दस्तार छोड़कर, अपनी टोपी छोड़कर जा रहा हूं, सब कहेंगे बजा है। आपने दुरुस्त फरमाया, छोड़ी वो जाती है शय जिसे छोड़ने वाला साथ लाया हो। रसूल पाक फरमा रहे हैं मैं तुम में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और एक अपनी अहले बैत। तो पता चल गया कि जहां से कुरान आया वहां से अहले बैत आई। अब रसूल को फरमाना पड़ा अली माल कुरान वल कुरान माल। सिर्फ और सिर्फ कायनात मजलूमियत का वाहिद मजलूम हुसैन है कि जिसके इस दुनिया में आने से पहले भी उसके गम में रोया गया। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक तारीख मौजूद है कि हुसैन का नाम सुनकर रोते रहे। और बिलखसूस हमारी किताब है जिसका नाम है अद्दमअतुस्साकिबा, जिल्द नंबर 2। उसमें यह दर्ज है कि एक दिन सैयदा बतूल ने मुसल्ला इबादत पर बैठकर सजदा शुक्राने के बाद रोना शुरू किया। रोते रोते ये हालत हुई कि आपकी हिचकियां बंद गईं, आप धाड़े मारकर रोने लगी। अस्मा बिनते उमैस, बाकी बीबियां आगे बढ़ी, हाथ बांधकर अर्ज किया सैयदा खैर तो है। याद इलाही में मुनाजात पढ़ते पढ़ते अक्सर आपको हमने रोता हुआ देखा है, लेकिन इस तरह धाड़े मारकर आप कभी नहीं रोई। कोई खास वजह है? सैयदा ने रोते हुए कहा अस्मा मैं तुम्हें नहीं बता सकती। अच्छा, अबुल हसन को बुलाऊं? अली आ गए। बतूल कैसे रो रही हो, क्यों रो रही हो? कहा या अबुल हसन अगर मुझे माफी दो तो आज का गम यहां नहीं बताना चाहती। कहां बताओगी?
مجھے بابا کے پاس لے چلو۔ عزاداروں، رونے والوں، علی نے سیدہ کو لیا، جیسے بابا کے سامنے آئیں مسند چھوڑ کر کھڑے ہوئے، آگے بڑھ کر بیٹی کا سر چوما، کہا بیٹی فاطمہ نہ رو، میرے سامنے نہ رو، نہ رو، کیونکہ تیری ماں خدیجہ سے میں نے وعدہ کیا تھا۔ خدیجہ نے اپنے انتقال کے وقت میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کہا تھا، یا رسول اللہ، جتنی میں نے خدمت دین کی ہے اس کے صلے میں کچھ نہیں مانگتی، صرف اتنا مانگتی ہوں میری ایک بیٹی ہے، میرے بعد یتیمہ ہو جائے گی، مجھ سے وعدہ کرو میری بیٹی کو کبھی رونے نہ دینا۔ لیکن بابا آج نماز ظہرین کے بعد جب مصلی پر میں سجدہ شکر ادا کر چکی تو اس نے جو اپنی غمناک مجھے مظلومیت سنائی وہ سن کر میں برداشت نہیں کر سکی۔ بیٹا کیا کہا ہے؟ کہا بابا اس نے پہلی مظلومیت کا جو نوحہ پڑھتے ہوئے فکرہ ادا کیا ہے وہ یہ تھا، السلام علیک یا اماں انا ولدک العطشان، اماں پیاسے بیٹے کا سلام قبول کر۔ مرحبا مرحبا مرحبا، بطول دعائیں دے رہی ہے، اماں پیاسے بیٹے کا سلام قبول کر۔ یہاں میرے بھائی محمد عباس قمی صاحب، اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ ایک فکرہ ادا کیا کرتے تھے، بڑا انہوں نے میرے ساتھ بہت زندگی میں مجالس پڑھی ہیں۔ وہ کہتے تھے امام حسین کو فطرتاً پیاس زیادہ لگتی تھی، یہی وجہ ہے کہ جب جناب فاطمہ کا وقت وصال قریب آیا تو اپنی 5 سالہ زینب کو بلایا، بلا کے سر چوما، سر چوم کر کہا زینب وعدہ کر میرا حسین کبھی تیرے ہوتے ہوئے پیاسا نہ رہے۔ اسے فطرتاً پیاس بڑی لگتی ہے۔ اس وقت سیدہ بی بی زینب صرف 5 سال کی تھی۔ جب ماں نے وعدہ لینا چاہا نا تو بی بی کی آنکھوں سے آنسو برسے، دونوں ہاتھ باندھے، ہاتھ باندھ کر کہا اماں میں تو وعدہ کرتی ہوں لیکن بیٹے سے بھی ایک وعدہ لے لے کہ جب میں پانی نہ دے سکوں تو بار بار پانی کا سوال نہ کرے۔ بس بیٹی نہ بابا۔ اس نے ایک اور فکرہ بھی نوحہ کا ادا کیا ہے مصرع۔ بیٹی وہ کیا ہے؟ بابا دوسرا مصرع یہ ہے، یا اماں، اماں آپ پر سلام ہو، انا ولدک العریان، اماں اس بیٹے کا سلام قبول کر جس کا لاشا بے گور و بے کفن۔ رو لو رو لو، یہ عزاداری کی راتیں ہیں، میں کیا کروں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، فضائل میں وقت گزر جاتا ہے۔ انا ولدک العریان، اماں بے گور و بے کفن رہنے والے بیٹے کا سلام قبول کر۔ بیٹا اسی وجہ سے رو رہی ہو؟ کہا نہ بابا، اس نے جو تیسرا نوحے کا مصرع پڑھا ہے اس نے میرا کلیجہ کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ بیٹا کیا کہا ہے؟ بی بی پھر دھاڑے مار کر روئی، رو کر کہا بابا اس نے سلام دیتے ہوئے کہا ہے یا اماں السلام علیک یا اماں انا ولدک السوقان، اماں 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 اس بیٹے کا سلام قبول کر جس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے۔ مرحبا مرحبا، بطول دعائیں دے رہی ہیں۔ میں علموں کے سائے میں بیٹھا ہوں، مدرسے میں بیٹھا ہوں، بلا تشبیہ سر پہ قرآن رکھ کر کہتا ہوں، میں نے یہ روایت پڑھی ہے خود کہ جب تم دھاڑے مار کے روتے ہو تو سیدہ آواز دے کر کہتی ہیں میرے غریبوں کے غم میں رونے والوں میں تمہاری ممنون احسان ہوں۔
غم میں رو رہے ہو، جن کے رونے والے تھے لیکن کسی نے رونے نہیں دیا، یہ کلمات غم سن کر بطول روئیں، علی روئے، رسول روئے۔ میں نے 4 مجلسیں آج پڑھنی تھی جو رسول کے سامنے بپا ہوئیں، لیکن اب آخری مجلس پڑھ کر منبر چھوڑ رہا ہوں۔ رسول پاک کا وقت وصال ہے، علی کے سینے پر رسول کا سر ہے، رسول کے دائیں پہلو میں فاطمہ ہے، ساتھ ہی چھوٹا سا حسن ہے، قریب حسین کھڑے ہیں۔ ڈک الباب ہوا، جبرائیل کو اجازت ملی، جنت کا کفن اور جنت کا کافور لا کر رسول کے سامنے رکھا، رکھ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے میری خدیجہ نے آپ سے کفن کے لیے آپ کی چادر مانگی تھی جو آپ نے دی تھی، میں آپ کے لیے جنت سے کفن اور کافور بھجوا رہا۔ رسول پاک فرماتے ہیں علی مولا حکم مجھے سیدھا کر کے بٹھا دو۔ علی نے بٹھا دیا۔ رسول نے کفن کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، کافور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، کفن کا 1 ٹکڑا اور کافور کا 1 حصہ رسول نے اپنے لیے رکھا، کفن کا دوسرا ٹکڑا اور کافور کا دوسرا حصہ روتی ہوئی بطول کو بلایا، سر چوم کر کہا میری بیٹی میرے بعد سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی، یہ تیرے لیے ہے۔ کفن کا تیسرا ٹکڑا اور کافور کا تیسرا حصہ سرانے بیٹھنے والے علی کو دیا، کہا علی سن 40 ہجری 19 رمضان تیرے فرق مبارکہ پر زہر میں بجھی ہوئی تلوار لگے گی، یہ کافور کا حصہ اور یہ کفن کا ٹکڑا یہ تیرے لیے ہے۔ چھوٹے سے حسن کو روتے ہوئے دیکھا، قریب بلایا، سینے سے لگایا، حسن کا منہ چوما، منہ چوم کر روتے ہوئے کہا میرا لال، یہ کفن کا چوتھا ٹکڑا اور کافور کا چوتھا حصہ یہ تیرے لیے ہے، زہر کا جام پی کر تو میرے پاس آئے گا۔ بس عزاداروں میں آگے نہیں پڑھتا، کفن بھی ختم ہو گیا۔ ہے حسین، ہے حسین، ہے حسین، ہے حسین، سیدو غیر سیدو رونے والوں، کفن بھی ختم ہو گیا، کافور بھی ختم ہو گیا۔ صدقہ مولا کے غم کا اگر فکرہ سننا، جب کفن اور کافور دونوں ختم ہو گئے، زینب نے حسین کو دیکھا، حسین نے ماں کو دیکھا۔ جب بی بی نے دیکھا نا کہ دونوں بہن بھائی مل کے رو رہے ہیں، روتی ہوئی آگے بڑھی، ہاتھ باندھ کر کہتی ہیں بابا بابا بابا، جی فاطمہ بابا، کیا میرا حسین کسی کا کچھ نہیں لگتا؟ بیٹی خیر تو ہے؟ بابا سب کو کفن بھی دیا ہے، کافور بھی دیا ہے، میرے حسین کو نہیں دیا۔ وہ دیکھو بہن بھائی مل کر دونوں رو رہے ہیں۔ رسول نے بازو پھیلائے، آواز دے کر کہتے ہیں آؤ میرا غریب کربلا بیٹا، آؤ میرا مظلوم کربلا بیٹا، آؤ میرے سینے سے لگ جا۔ حسین، کافور کی انہیں ضرورت ہوتی ہے، کفن کی انہیں ضرورت ہوتی ہے جنہیں کوئی غسل دینے والا ہو، جنہیں کوئی کفن پہنانے والا ہو۔ ہائے کربلا، تیرا لاشا دوڑتے ہوئے گھوڑے